السلام علیکم۔ عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام امبر فیض ہے۔ میں اس وقت یورپ کے ایک ملک کروشیا میں رہ رہی ہوں۔ میرے والد صاحب ایک گاؤں میں امام مسجد تھے۔ میری پیدائش کے 1.5 سال بعد میری ماں کی نفسی اور دنیاوی ہوس نے میرے والد صاحب کو خالق حقیقی سے جا ملایا۔ میری ماں نے خلیل نامی آشنا کے ساتھ مل کر میرے والد صاحب کے سر میں اینٹیں مار مار کر انہیں مار دیا اور ان کی موت کی تصدیق کرنے کے لیے میری ماں نے اپنے آشنا کی مدد سے تیز دھار چھری سے میرے والد صاحب کی گردن کاٹ دی اور خود مجھے لے کر اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ خلیل جو کہ پہلے سے شادی شدہ ایک بچے کا باپ اور میرا اب ستیلا باپ بھی تھا، وہ یورپ کے ملک کروشیا میں رہتا تھا۔ انتہائی عیاش پرست اور رئیس تھا۔ میری ماں نے اس کی دولت اور اپنے نفس کی ہوس سے متاثر ہو کر اسے اپنا جسم سونپ دیا تھا۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے بہت شرم آ رہی ہے کہ میری ماں نے مجھے اپنے منہ سے بتایا کہ ان کے پہلے شوہر یعنی میرے سگے والد صاحب جو کہ امام مسجد تھے، انہوں نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے سب سے پہلے عورت کے حقوق کی آیات با ترجمہ و تفسیر پڑھائی تھی۔ اس کے بعد واقعہ شب معراج کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو انہوں نے جہنم میں مختلف عورتوں کو مختلف سزائیں ملتے دیکھا، اور ایک عورت جس کی چھاتی سے باندھ کر جہنم میں ڈالا گیا تھا، اس عورت کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے مرد کے بستر کو ایذا پہنچاتی تھی، یعنی زنا کرتی تھی۔ یہاں تک میرے سگے والد صاحب نے میری ماں کو بتایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم میں عورتوں کی حالت جب واپس تشریف لائے تو اتنے غمگین تھے کہ ان کی حالت سے آنسو مبارک جاری ہو گئے تھے۔ میرے والد صاحب نے میری ماں کو شب معراج کا واقعہ سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تھا کہ کبھی بھی ایسا گناہ نہ کرنا کہ روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہو۔ مگر افسوس میری ماں پھر بھی راہ ہدایت سے بھٹک گئی۔ خلیل جو کہ یورپ کے ملک کروشیا کے شہر زگریب میں مقیم تھا اور چھٹی پر پاکستان آیا ہوا تھا، اس کی دولت حسن سے متاثر اور اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمام شرعی احکام کو پس پشت ڈال کر گناہ کبیرہ کرنے لگی۔ جب تک بات میرے والد صاحب کو پتہ چلی تو انہوں نے میری ماں کو احادیث اور آیات کے حوالے دے کر سمجھایا کہ یا تو یہ گناہ کبیرہ چھوڑ دو یا مجھ سے طلاق لے لو، مگر ماں نے طیش میں آ کر اپنے خلیل نامی آشنا سے مل کر پہلے میرے والد صاحب کے سر میں اینٹیں مار مار کر انہیں موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد ان کی موت کا یقین کرنے کے لیے ان کا سر تیز دھار چھری کی مدد سے الگ کر دیا۔ جب میرے ددیال والوں کو میرے والد صاحب کی موت کی خبر ہوئی تو میری ماں نے میرے پارسا باپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا، یہ شخص روز رات کو یہاں محلے کی عورت کو لے کر آتا اور ساری رات اس کے ساتھ گناہ کبیرہ کرتا تھا۔ میرے ددیال والے اپنی عزت بچانے کی خاطر چپ کر گئے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد میرے والد صاحب کو غسل دیکھ کر جنازے کی تیاری کی گئی تو میری ماں کے لگائے ہوئے الزامات کی وجہ سے ان کو بدکردار گردانتے ہوئے سوائے قریبی لوگوں کے کوئی بھی جنازے میں شرکت کے لیے نہ آیا، بلکہ قبرستان کی کمیٹی نے انہیں قبرستان میں دفنانے سے منع کر دیا۔ اس لیے میرے والد صاحب کو میرے ددیال نے اپنی ذاتی زمین میں دفن کیا، وارثوں اور نمازیوں کے ساتھ۔ پولیس نے کیس پس سے پش ڈال دیا۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو میری ماں مجھے لے کر اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ بعد ازاں جعلی نکاح نامے کے ذریعے خلیل کے ساتھ کروشیا چلی گئی۔ خلیل نے میری ماں کی آمد کی خان و کان بھی اپنی دوسری بیوی کو خبر نہ ہونے دی۔ جب خلیل کی جسمانی اور نفسانی ہوس مٹ گئی تو اس نے میری ماں کو کلب میں کام کرنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ میری ماں کے انکار پر وحشیانہ انداز میں پیٹتا، مجبوراً میری ماں کلب میں جا کر ڈانس کرنے لگی۔ یہاں پوری رات نام کے مسلمان اور عیسائی، یہودی، ہندو، تمام غیر مہذب کے لوگ میری ماں پر اپنی ہوس مٹاتے۔ یہ جو لوگ یورپ کے قانون کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیں مقامی باشندوں کے لیے قانون ہے، غیروں کے لیے قانون کوئی مدد نہیں کرتا۔ میری ماں کلب میں لوگوں کی ہوس سہتی رہی، یہاں تک خلیل نے میری ماں کی کمائی سے کسی کروشیائی پارٹنر کے ساتھ مل کر اپنی بار کھول لی۔ بار بنانے تک میری ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ خلیل میری ماں کو پاکستان گھمانے کے نام پر پاکستان لے گیا۔ رات کے اندھیرے میں میری ماں کے ہاتھ، پیر اور منہ باندھ کر اسے ٹرین کی پٹری پر رکھ دیا۔ رات کو ٹرین گزری تو اس نے میری ماں کے جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے، مگر پھر بھی میری ماں کا سر دھڑ سے الگ اور سلامت رہا۔ اس کے بعد خلیل واپس آیا اور مجھے نکاح کے لیے مجبور کرنے لگا۔
میرے انکار پر مجھے زبردستی اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ مل کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جیسے تیسے کر کے میں وہاں سے بھاگ گئی اور ایک بے سہارا لوگوں کے ادارے میں پناہ لے لی۔ خلیل کی اپنے بزنس پارٹنر سے کسی بات پر لڑائی ہوئی تو خلیل کو اس نے مار مار کر خلیل کے بہت سارے جسمانی اعضاء نکارہ بنا دیے۔ خلیل کو اس کے بیٹے نے اولڈ ہوم چھوڑ کر خود اس بار کا کام سنبھال لیا، جبکہ خلیل کا بزنس پارٹنر مقامی لوگوں کی شہادت کی وجہ سے جیل چلا گیا۔ خلیل پتہ نہیں آج زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ اگر مر چکا ہے تو اس کی موت یقیناً انتہائی عبرتناک ہوئی ہوگی، اگر زندہ ہے تو موت سے بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ جبکہ میری ماں، جس نے بے گناہ پر الزام لگایا، سخت وعید کے باوجود شوہر کی بے ادبی کی، ایک انسان کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں مبارک تک کی کوئی قدر نہ کی، اس عورت کی لاش کے ٹکڑے تک نہ چنے جا سکے۔ میری ماں کو صرف 4-5 لوگوں کی موجودگی میں جنازے کے بعد لاوارث لاش قرار دے کر دفنا دیا گیا۔ پولیس کے بنائے لاوارث لاشوں کے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد میں، جو کہ اس گناہ میں شامل نہیں تھی مگر کبھی اس کو زبان تک تو کیا دل میں بھی برا نہ گردانا، میں بھی آج غیر مسلم لوگوں کی غلاظت صاف کر کے گزارا کر رہی ہوں۔ جبکہ مجھے وثوق ہے کہ خلیل کے بیٹے کی موت بھی انتہائی عبرتناک ہوگی۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی یہ کہانی آپ سے شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ بہت ساری ایسی زندگی میں حالات ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کے اپنے غلط ہوں تو انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر وہ راہ راست پر نہ آئیں تو ان سے قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔